أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد میرے محترم بزرگوں، دوستوں، قابل احترام میری بہنوں، بیٹیوں اور امت مسلمہ کے چمکتے ستاروں، میرے عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ امت اسماعیل بن ابراہیم علیہم السلام کو مال و جاہ کی حرص و ہوس اور جنسی بدعنوانیوں کی وجہ کر بنی خزاعہ کے ہاتھوں شکست کھا کر بت پرستی اختیار کرنی پڑی، اور پھر کفر و شرک کا ایک ایسا تاریک باب شروع ہوا جس نے پورے جزیرہ عرب کو اپنے وحشتناک شکنجے میں کس لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس جزیرہ عرب کے اندر مختلف منحرف ادیان جیسے یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت نے بھی اپنا اپنا داخلہ درج کرایا۔ فارسیوں، جنہیں ہم آج کل ایرانی بھی کہتے ہیں، وہ ملک یمن پر قابض ہو گئے۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یمن فارسیوں کے زیر تحکیم تھا۔ یمن کی آبادی کا کچھ حصہ یہودی تو کچھ نصرانی تھا، یہاں تک کہ نجران بھی اس وقت نصرانیت پر تھا۔ اس کے علاوہ یثرب، جسے آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، اور خیبر کے علاقوں میں شام کے مہاجر یہودی قابض ہو چکے تھے، لیکن زیادہ تر یہودی ابھی بھی ملک یمن میں ہی رہتے تھے۔ یہ ساری مذہبی تبدیلیاں کیسے وجود میں آئیں اور جزیرہ عرب کے اندر یہودیت اور نصرانیت کا دخول کیسے ہوا، ان تمام تاریخی واقعات اور جزیرہ عرب کی آبادی پر ان کے اثرات کا جائزہ لینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کب اور کہاں رونما ہوئیں، اور ان ادیان میں انحراف اور پھیر بدل کیسے کیا گیا، اور پھر ان باطل ادیان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ظہور اور تعلیمات کلام الہی کی اس شدت سے مخالفت کیوں کی۔ یہود و نصارہ کی اسلام سے دشمنی کی بنیادی وجہ کیا تھی، اور قرآن ان دونوں گمراہ اقوام کے بارے میں کیا ہدایت فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے منحرف عقائد کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ اور خاص طور سے یہودیوں نے تو اسلام دشمنی میں کفار و مشرکین جیسی شدت اختیار کر لی ہے، اور آج ہم کھلی آنکھوں سے فلسطین اور بر صغیر میں یہود و مشرکین کے منظم مشترکہ مظالم کا مشاہدہ ہر روز کر رہے ہیں۔ ہم خاموش ہیں، لیکن قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، وَبَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، یعنی ضرور تم ایمان والوں یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ اعوذ باللہ من فتنۃ الیہود والمشرکین۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے اقوام یہود و نصارہ کا تعارف کلام پاک کے سورہ فاتحہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مغضوب یعنی جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہوا ہے وہ یہود ہیں، جبکہ ولا الضالین یعنی وہ گمراہ لوگ جو راستے سے بھٹک چکے ہیں نصارہ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں
مذکور اقوام یہود و نصارہ کیسے وجود میں آئے، اور قوم اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہی شیطان نے ان قوموں کو بھی اپنے جال میں پھنسا کر کس طرح گمراہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ پہلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ارض مبارکہ یعنی فلسطین سے اپنی دوسری بیوی ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکۃ المکرمہ تشریف لائے تھے۔ دوسری طرف فلسطین میں ان کی پہلی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اولاد اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت کا اعزاز بخشا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف مقبولیت بخشا، اور ان کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل ذریت ابراہیم میں ہی معبوس ہوئے۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل یعنی عبداللہ اللہ کا بندہ بھی ہے، کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت بخشی۔ واضح ہے کہ قرآنی اصطلاح کے مطابق اسرا کے معنی بندہ اور لفظ ایل الہ کے معنوں میں آتا ہے۔ چنانچہ اسرائیل کا لفظی معنی صرف اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ بنی اسرائیل 140 بار آیا ہے۔ یا بنی اسرائیل سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ یہودیوں سے مخاطب ہے، بلکہ بنی اسرائیل کا وہ طبقہ جو منکر رسالت و نبوت ہو کر کھلی گمراہی میں پڑ گیا اور بعد میں یہود کہلایا۔ یہود کا یہ بنیادی گروہ دراصل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل ہے، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ رفقہ سے اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، جن میں بڑے کا نام عیس اور چھوٹے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے شرف نبوت بخشا، اور ان کی ہی نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل کے اکثر افراد ابلیس کے وسوسوں کا شکار ہو کر فسق و فجور اور سود خوری میں مبتلا ہو گئے۔ ان بدعملیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں کے قلوب سخت پتھر کی طرح کر دیے گئے، حتیٰ کہ ان مجرموں نے بے شمار انبیاء کے ظالمانہ قتل کا ارتکاب بھی کیا۔ اس قوم کا یہودی طبقہ آج بھی حرام مال یعنی سودی کاروبار کے ذخیرے پر حاکم بنا بیٹھا ہے، اور سودی بینکوں کے ذریعے پوری دنیا کے ثروتوں پر غیر مباشرتاً قابض ہے۔ آج بھی سارے عالم میں فتنہ اور فساد اور جنگ و جدل اور غیر شرعی اسلحوں کے سپلائی کا کاروبار انہی سودی بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے، جو یہود کے ماتحت ہیں۔ قرآن کریم اس قوم کی جارحیت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ وَبَعْدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، لعنت ہے ان پر جو یہ کہتے ہیں ہاتھ تو ان کے باندھے جائیں۔ اللہ کا ہاتھ تو کشادہ ہے، اور وہ جسے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اے میرے محبوب، یہ جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، یہ ان بدبختوں میں سے اکثر کی شرارت اور کفر کو بڑھا دے گا، اور ان میں ہم نے قیامت تک کے لیے
آپس میں دشمنی اور بیر ڈال دیا ہے، اور یہ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ مفسدین کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ ہے قرآن میں یہود کی تعریف۔ اللہم احفظنا من الفساد الیہود، آمین۔ بہرکیف اپنے والد اسحاق علیہ السلام کی زیر دست یعقوب علیہ السلام نے فلسطین میں ہی پرورش پائی، اور جب سن بلوغ کو پہنچے تو اپنے والد کی اجازت لے کر اپنے ماموں لابان کے ساتھ حران نامی مقام کی ہجرت فرمائی۔ حران میں یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرتے اور مختلف تجارتی کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، جن میں بڑی کا نام لیا تھا، اور وہ جسمانی طور پر کمزور اور دبلی پتلی تھیں، جبکہ چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا، اور وہ مضبوط قد کاٹھی کی چست و تندرست دوشیزہ تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن 7 سال مویشیوں کی پرورش کرنے کے عوض میں لابان نے پہلے اپنی بڑی بیٹی لیا اور پھر اگلے 7 سال کی خدمات کے عوض چھوٹی بیٹی راحیل سے ان کا نکاح کر دیا۔ واضح ہے کہ شریعت نے اس وقت تک یجمع بین الاختین یعنی آپس میں 2 سگی بہنوں سے نکاح کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔ ماموں لابان نے یعقوب علیہ السلام کو ان کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ 2 باندیاں بھی ہدیے کے طور پہ عطا کی تھیں۔ بڑی بیٹی لیا کے ساتھ دی گئی باندی کا نام زلفا تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی راحیل کے ساتھ عطا کردہ باندی بلہا کہلاتی تھی۔ زوجتان اور جاریتان یعنی ان 4 خواتین سے اللہ تعالیٰ نے کل ملا کر یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے، جو بعد میں 12 قبیلوں میں تبدیل ہوئے اور یہی بنی اسرائیل کہلائے۔ پہلی زوجہ لیا سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام ہیں روابین، شمعون، لاوی، یہودا، یساکر اور زبولون۔ پھر باندی زلفا سے 2 بیٹے وجود میں آئے، جن کا نام ہے جادا اور امسیر۔ اس کے بعد دوسری باندی بلہا نے 2 بیٹوں کو جنم دیا، جو دان اور نفتالی کہلائے۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین پر حسن و جمال کے بے مثال پیکر یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اور یعقوب علیہ السلام کی دوسری زوجہ راحیل کی گود میں وہ چاند کا ٹکڑا آ گیا، جو بڑا ہو کر نبی یوسف علیہ السلام کے نام سے اپنی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اسی اثنا یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں، اور جو اب ان کے سسر بھی تھے، کی اجازت لے کر ایک بار پھر اپنے وطن فلسطین روانہ ہوئے۔ دوران سفر ان کی دوسری زوجہ راحیل کو ولادت ہوئی، اور یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی والدہ راحیل کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور اسی مرض میں کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یوسف اور بنیامین کے سر سے ماں کا سایہ ہٹ جانے کے ساتھ ہی باپ یعقوب علیہ السلام کی شفقت ان دونوں بچوں، خاص طور پر یوسف کے لیے بہت بڑھ گئی۔ یوسف کا ایک پل آنکھ سے اوجھل ہونا والد یعقوب علیہ السلام کے لیے جیسے ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ فلسطین میں ایک طرف جہاں یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے پھلنا پھولنا شروع کیا، وہیں دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کی اپنے حسین ترین بیٹے یوسف سے والہانہ محبت اور شدید قربت کو لے کر شیطان نے ان کے سوتیلے بھائیوں کے دل میں حسد و بغاوت کے وسوسوں کو مضبوطی دینا شروع کیا۔ یوسف علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا، اور اپنے خواب کا ذکر اپنے والد سے کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اپنے بیٹے کے اس خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے، اور بیٹے کو سختی سے منع فرمایا کہ کسی شخص سے بھی اپنے اس خواب کا ذکر ہرگز نہ کریں، خاص طور پر اپنے سوتیلے بھائیوں سے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے محبت اور تعلق گہرا ہوتا گیا، اور اسی تناسب میں ان سے سوتیلے بھائیوں کی نفرت بھی جڑ پکڑتی گئی۔ نوبت بہ رسید کہ بالآخر شیطانی وسوسوں اور ناقابل برداشت حسد نے بنی اسرائیل
یعنی 10 بھائیوں کو پہلے والد یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی اور پھر سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش کے دوران بنی اسرائیل میں سے ایک بھائی جو قدرے کم ظالم تھا نے رائے دی کہ یوسف کا صراحً قتل کر دینا غیر مناسب ہے، بہتر ہے کہ ہم لوگ اسے کسی جنگل کے اندھیرے کنویں میں پھینک دیں جہاں وہ اپنی موت خود مر جائے اور والد سے اس کے سلسلے میں کوئی بہانہ بنا دیا جائے۔ سب نے اس رائے پہ اتفاق کا اظہار کیا اور جمع ہو کر ایک ساتھ والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یوسف کو اپنے ساتھ گھومنے اور کھیلنے کے لیے باہر لے جانے کا اصرار کیا۔ ابتدائی غیر آمادگی کے باوجود بچوں کی ضد پر یعقوب علیہ السلام نے بھاری دل سے یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور یہیں سے بنی اسرائیل کی خباثت اور ظلم کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ نبی یوسف علیہ السلام سے لے کر رسول موسیٰ علیہ السلام تک اور پھر بعثت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جزیرہ عرب اور اس کے اطراف میں رونما ہونے والے اہم تاریخی واقعات کو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں پیش کیا جائے گا۔ آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ احیاء القرآن کی ہماری اس مہم میں للہ ہمارا تعاون کریں اور تمام مسلمانوں تک قرآن کے اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر علی حسن الاستماع وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔